السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم حدیث پڑھیں گے جس کا موضوع ہے وہ کام کہ جو جنت میں داخلے کا سبب ہوں گے. ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو، لیکن جنت میں جانے کی کچھ شرائط ہیں، کچھ کنڈیشنز ہیں. اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. تو وہ کون سے کام ہیں؟ اگر ہم وہ کریں تو ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان ہو سکتا ہے. عن مالک بن مرثد عن ابیہ قال قال ابو ذر قلت یا رسول اللہ ماذا ينجي العبد من النار؟ قال الإيمان بالله. قلت يا نبي الله إن مع الإيمان عمل؟ قال يرضخ مما رزقه الله. قلت يا رسول الله أرأيت إن كان فقيرا لا يجد ما يرضح به؟ قال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قلت يا رسول الله أرأيت إن كان عيا لا يستطيع أن يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر؟ قال يصنع لأخرق. قلت أرأيت إن كان أخرق لا يستطيع أن يصنع شيئا؟ قال يعين مغلوبا. قلت أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مظلوما؟ فقال ما تريد أن تترك في صاحبك من خير؟ ما تريد أن تترك في صاحبك من خير؟ يمسك الأذى عن الناس. فقلت يا رسول الله إذا فعل ذلك دخل الجنة؟ قال ما من مسلم يفعل خلة من هؤلاء إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة. مالک بن مرثد اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، ابو ذر نے کہا میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی چیز بندے کو آگ سے نجات دلاتی ہے، یعنی جہنم سے بچاتی؟ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا. میں نے کہا اے اللہ کے نبی، ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے، یعنی کچھ کرنا بھی پڑے گا یا صرف کہہ دینا کافی ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ نے اس کو جو رزق دیا ہے وہ اس میں سے دے، یعنی صدقہ کرے. تو صدقہ ایسے کاموں میں سے ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، گناہوں کی آگ کو بجھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ فقیر ہو، کچھ ہے ہی نہیں اس کے پاس کچھ دینے کو، وہ خود صدقے کا محتاج ہے، دینے کی طاقت نہیں رکھتا، آپ نے فرمایا وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے، یعنی زبان سے صدقہ کرے. اور زبان کا صدقہ کیا ہے؟ کہ انسان دوسرے کو اچھی بات بتائے، اچھا مشورہ دے اور برے کام سے روکے، ایسے کاموں سے منع کرے جو اس کے لیے نقصان کا سبب ہو. میں نے کہا اے اللہ کے رسول، اگر وہ عاجز ہو کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ اتنی ہمت نہیں اپنے اندر پاتا کہ وہ کسی کو کوئی اچھی بات بتائے، یا یہ کہ کوئی اس کی سنتا ہی نہیں. اب دیکھیں نا، تمام انسانوں کا لیول ایک طرح تو نہیں ہوتا. مثلا باپ اگر بچے کو کوئی بات بتاتا ہے تو بچے پھر بھی سن لیتے ہیں، لیکن اگر بچے باپ کو کچھ سنانے لگے تو باپ کیا کہہ کے جھٹک دیں گے اس بات کو کہ ہاں آئے تم ہمیں کچھ بتانے. یعنی اپنے سے چھوٹے شخص کی بات یا کمزور شخص کی بات عام طور پر لوگ نہیں سنتے. تو اگر انسان کسی بھی وجہ سے دوسروں کے سامنے ویک ہے، علم کی کمزوری ہے، عمر کی کمی ہے یا مال کی کمی ہے، یا کوئی بھی وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ دوسرے کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کر سکتا، عاجز ہے، تو آپ نے فرمایا وہ جاہل کو ہنر سکھا دے، کسی کو کوئی کام کرنا سکھا دے. ہنر کیا ہوتا ہے؟ اسکل، یعنی ایسا کوئی کام سکھا دے جس سے اس جاہل کی زندگی آسان ہو جائے. جہالت مختلف طرح کی ہوتی ہے نا، کبھی دین کے علم کی ہوتی ہے، کبھی دنیا کے ضروری علم کی جہالت ہوتی. مثلا اگر کسی کو اپنا کپڑا پھٹ جائے اور سینا نہیں آتا تو بھی لاچار ہے. اگر کوئی اس کو سینا سکھا دے گا تو کیا ہوگا؟ وہ اس کی مدد ہو جائے گی.
اسی طرح کسی کو کھانا نہیں بنانا آتا تو کوئی شخص اگر کسی کو کھانا بنانے کا ہنر سکھا دیتا ہے یا کمپیوٹر سکھا دیتا ہے مثلا، یا کوئی بھی طریقہ زندگی گزارنے کا اچھا، آسان، بہترین، کہ جس سے انسان کی انرجی بچتی ہے، انسان کی زندگی میں سہولت پیدا ہوتی ہے کہ باقی وقت بچا کر وہ اور اچھے کاموں میں لگا سکتا ہے، تو جس کسی کو کوئی ہنر آتا ہو وہ اس میں بخل نہ کرے، وہ سکھا دے، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ میں نے کہا اگر وہ جاہل ہو، اسے خود ہی کچھ نہیں آتا، کچھ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، خود ہی کہ کوئی ہنر نہیں اس کے پاس، اب اس طرح کے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، کہ ایک شخص ہو سکتا ہے جس کے پاس باقی چیزیں ہیں، مال نہیں، کسی کے پاس مال ہے باقی چیزیں نہیں، کسی کے پاس مال ہے جسمانی طاقت نہیں، کسی کے پاس جسمانی طاقت تو ہے لیکن عقل کوئی نہیں، سمجھ نہیں، کوئی علم ہی نہیں۔ تو یہاں آپ دیکھیے ہمارے دین کا حسن کہ ہر شخص کو کچھ نہ کچھ کام کرنے کی رعایت دی گئی ہے، یا نصیحت کی گئی ہے، یا اسے طریقہ بتایا گیا ہے، یا راہ دکھائی گئی ہے کہ کوئی بھی نیکی سے محروم نہ رہے، کوئی بھی جنت میں جانے سے دور نہ رہے۔ تو اس نے پوچھا کہ اگر وہ جاہل ہے، ہنر ہی نہیں آتا، پھر کیا کرے؟ آپ نے فرمایا مظلوم کی مدد کرے۔ ہو سکتا ہے جسمانی طور پر طاقتور ہو اور وہ راہ چلتے ہوئے کسی کو دیکھے کہ کوئی خواہ کسی کو پیٹ رہا ہے یا کوئی اور اسی طرح مشکل میں ہے، تو وہ اس کی مدد کر دے۔ میں نے کہا اگر وہ ضعیف ہو، یعنی فزیکلی بھی کمزور ہے، یہ بھی نہیں کر سکتا، نہ مال ہے، نہ علم ہے، نہ ہنر ہے، نہ طاقت، کچھ بھی نہیں، آپ نے فرمایا تو اپنے بھائی میں کوئی بھلائی نہیں چھوڑنا چاہتا، یعنی تو ایسی باتیں کر رہا ہے کہ تجھے کوئی ایسا شخص جیسے یاد آ رہا ہے کہ اس میں کوئی بھی خیر نہیں، کوئی بھی خوبی نہیں۔ تو فرمایا کہ تو لوگوں کو تکلیف نہ دے، یعنی اگر تم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو پھر کیا کرو؟ کسی کو تکلیف نہ دو۔ آپ نے دیکھا کہ عام طور پر جب لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان میں یہ ساری کمیاں آ جاتی ہیں، مال کما نہیں سکتے تو مالی اعتبار سے کمزور، کہ اپنی مرضی سے صدقہ نہیں کر سکتے، بچوں پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، اسی طرح کسی کو کوئی نصیحت نہیں کر سکتے کہ کوئی سننے کو تیار نہیں۔ پھر یہ کہ بعض اوقات اپنی جوانی میں بہت اسکلفل ہوتے ہیں لیکن بڑھاپے کی وجہ سے سب کچھ بھول بھلا جاتے ہیں، علم آنے کے بعد پھر لا علم ہو جاتے ہیں اور جسمانی طور پر بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے کیا ہے کہ پھر وہ کم از کم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دے، کیونکہ ہوتا کیا ہے بعض اوقات انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو بیماریوں کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے جب وہ پریشان ہوتا ہے تو وہ خواہ مخواہ کی بد زبانی کرنے لگتا ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھو کہ بوڑھے لوگ بات بات پہ غصہ کر رہے ہوتے ہیں یا گالی گلوچ کر رہے ہوتے ہیں، یا کوئی بھی ایسا شخص جو معاشرے کا محروم شخص ہو، جس کے پاس نہ مال ہے، نہ علم ہے، نہ کوئی اور قابلیت ہے، اور جس در پہ جاتا ہے وہیں سے ٹھکرا دیا جاتا ہے، تو ایسا شخص عموماً صبر کھو بیٹھتا ہے، پھر وہ اپنے اوپر ہونے والی زیادتیوں کا کسی نہ کسی طرح بدلہ لینا چاہتا ہے۔ اگر وہ کچھ بھی نہیں ہلا سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، زبان ہلاتا رہتا ہے، کسی کو بد دعا دی، کسی کو گالی دی، کسی کے ساتھ کچھ کیا، کسی کو کسی طرح ستایا، تو ایسے میں کیا ہے کہ انسان پھر صبر کرے اور دوسرے کو تکلیف نہ دے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، جب کسی نے ایسا کیا، یعنی یہ جو کام بتائے گئے ہیں اوپر یہ کیے، تو وہ جنت میں داخل ہو گیا، وہ ان کاموں سے جنت میں جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا جب کوئی مسلمان ان خوبیوں میں سے کوئی ایک خوبی اپنائے گا تو وہ اس کو ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں داخل کر دے گی، اس کا وہی عمل اس کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گا، جبکہ وہ صرف وہی کام کر سکتا، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر کوئی شخص مال کا صدقہ بھی دے سکتا ہے اور علم بھی سکھا سکتا ہے اور اس کے ساتھ جسمانی قوت بھی ہے کہ مدد بھی کر سکتا ہے، ہنر بھی دوسروں کو سکھا سکتا ہے، تو obviously جو جتنے کام کرے گا اتنا زیادہ اس کا درجہ ہوگا، اتنا زیادہ اس کا اجر ہوگا۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ انسان صرف کسی ایک ہی نیکی پر اکتفا کر لے کہ بس میں چونکہ یہ کر رہا ہوں میرا تو جنت کا رستہ آسان ہو گیا، باقی کام مجھے نہیں کرنے، اور سستی کے مارے وہ نہ کرے جو وہ کر سکتا ہے۔ یہ ایک ہنر تو اس کو بتایا گیا، یہ ایک کام تو اس کو بتایا گیا ہے جو باقی
نہیں کر سکتا یا اس کے پاس صلاحیت ہی نہیں. لیکن جن لوگوں کو اللہ نے زیادہ صلاحیتیں دی ہیں، زیادہ نعمتیں دی ہیں، ان کا حساب بھی پھر اتنا ہی ہوتا ہے. اس لیے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کرنے چاہیے، زیادہ سے زیادہ خیر و بھلائی کے کام کرنے چاہیے، تاکہ بڑے درجات کا حامل ہو انسان. اب آپ کچھ کہنا چاہیں اس بارے میں؟ تو کوئی سوال ہو، کچھ پوچھنا چاہیں، یا آپ نے کیا سوچا کہ آپ اپنے لیے کیا کریں گے؟ بعض اوقات انسان بوڑھا نہ بھی ہو تو صرف بیمار بھی ہو جائے تو اس کی ساری طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں. اس میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ دوسرے کے لیے کم سے کم تکلیف کا ذریعہ بنے، دوسروں پہ بوجھ نہ بنے، دوسروں کا شکر گزار ہو. ہاں، یہ کہتی ہے کہ بعض اوقات انسان مدد تو کرنا چاہتا ہے لیکن کوئی مدد لینا نہیں چاہتا، وہ اپنی انسلٹ سمجھتا ہے. تو ایسی صورت میں ان لوگوں کو ڈھونڈ لے جو مدد لینا چاہتے ہیں. یہ بھی پھر نہ کرنے کے قابل والی بات ہو جاتی ہے نا، کہ اگر وہ یہ نہ کر سکے کہ جو وہ کرنا چاہتا ہے یا وہ کر سکتا ہے تو پھر کیا کرے؟ کچھ اور کر لے. ہر شخص میں کوئی صلاحیت ہوتی ہے، مواقع بہت ہے، بس دیکھنا چاہیے. درست فرمایا آپ نے کہ اکثر لوگ ہنر سکھانے کے معاملے میں بہت بخیل ہوتے ہیں. کسی کو ریسیپی نہیں بتائیں گے، کسی کو اور کوئی کام کی چیز ہوگی تو وہ نہیں سکھائیں گے. کوئی شارٹ کٹ ہوتے ہیں نا، بعضوں کو ٹپس ہوتی ہیں، یا ان کو کیا بولتے ہیں، وہ خاص حکیمی نسخے ہوتے ہیں یا ٹوٹکے ہوتے ہیں. تو اس معاملے میں انسان کو بخیل نہیں ہونا چاہیے. ان کا سوال یہ کہ اگر کوئی آپ کو پے کر دیتا ہے تو کیا وہ اس میں آئے گا؟ بالکل آئے گا، کیونکہ انسان اگر کام نہ کرے اور ہنر سیکھ کے گھر بیٹھ جائے اور کسی کی بھی مدد نہ کرے، نہ پیڈ ہو نہ ان پیڈ ہو، اور کام ہی نہ کرے اور سیکھا ہوا علم ضائع کر دے، تو یہ بھی درست نہیں. اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایک تو ہوتی ہے آپ کی جاب جو آپ کرتے ہیں، لیکن جب آپ ایک جاب کر رہے ہوتے ہیں نا تو سب کو پتا ہوتا ہے کہ فلاں شخص فلاں جاب پر ہے اور اس کی یہ اسکل بہت اچھی ہے. اب وہ آپ کو ریکمینڈ کرتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے نا وہ ضرورت مند ہے، وہ پے نہیں کر سکے گا، اسے کوئی ڈاکٹر ہے فیس نہیں دے سکے گا، یا یہ کہ وہ کمپیوٹر انسٹرکٹر ہے، وہ فلاں شخص کسی وجہ سے ایڈمیشن نہیں لے سکتا یا پے نہیں کر سکتا. تو ایسے لوگوں کو انسان کو ساتھ ساتھ فری کام بھی کرنا چاہیے اپنے ہر پیشے میں. میں نے شاید پہلے بھی آپ سے ذکر کیا ہو کہ مجھے ایک دفعہ کینیا جانا ہوا تو وہاں میں نے ایک چرچ دیکھا تھا جو سارے کا سارا اس کے ممبرز نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اس پہ کچھ بھی انہوں نے کسی سے کام نہیں کروایا. اور کیا تھا، جو آرکیٹیکٹ تھے انہوں نے نقشہ بنایا، جو بلڈر تھے انہوں نے بلڈنگ اٹھائی، بچے عورتیں سب انہوں نے ہر چیز اپنے ہاتھ سے تیار کی کہ ہماری جگہ ہم خود بنائیں گے، اپنے ہاتھوں سے بنائیں گے. کیونکہ بعض کام اپنے ہاتھوں سے کرنے کا اجر و ثواب کچھ اور ہوتا ہے، کیونکہ ہاتھوں کا صدقہ ہوتا ہے نا وہ. تو اب اس میں کیا ہے، وہ لوگ ایسا نہیں کہ فارغ لوگ تھے، وہ سب جابز کرنے والے لوگ تھے، لیکن جاب کے بعد وہ اپنے اس مشن کے لیے والنٹریلی ورک کرتے تھے اور اس میں آ کر وہ اپنا اپنا وقت لگاتے تھے. ویکنڈز لگاتے تھے، آفٹرنونز لگاتے تھے، نائٹس لگاتے تھے، اور اس طرح انہوں نے اپنا کام کر لیا. بہت زبردست، بہت بڑا. اور جو اس کی ریسپشن تھی، ہم لوگ آفٹرنون میں گئے تھے کیونکہ ٹائم تھوڑا تھا تو میں وزٹ پہ تھی. آفٹرنون میں ہم گئے تھے، وہاں آف ٹائم تھا تو صرف ریسپشن کے لوگ تھے. گیٹ باہر سے بند تھے، کافی گیٹ سے چل کے اندر آنا پڑتا. گیٹ باہر سے بند تھا تو ہم نے اس کا بزر پریس کیا تو اندر سے وہ وہاں سے انہوں نے ریسپشن سے اٹھایا. تو ہم نے بتایا کہ ہم پاکستان سے آئے اور ہمیں اس چرچ کو دیکھنا ہے. تو انہوں نے پھر دروازہ کھول دیا وہاں سے، تو ہم اندر آ گئے. تو ریسپشن پہ کھڑے ہوئے ان کے سامنے اسی سائز کی جو کتاب ہے جو میرے پاس، اتنے سائز کی بائبل رکھی ہوئی. اور انہوں نے پوچھا آپ کہاں سے؟ جب میں نے بتایا کہ پاکستان سے، تو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بھی ہمارا چرچ ہے. میں نے کہا کہاں؟ تو انہوں نے بائبل کھولی اور اس کے پیچھے پوری دنیا کے جہاں جہاں چرچز تھے ان کے، اس کی لسٹ تھی. اسی وقت اس نے مجھے کھول کے دکھایا کہ لاہور میں فلاں جگہ، شاید گارڈن ٹاؤن تھا، کون سی جگہ، وہاں یہ اس کا ایڈریس ہے، یہ اس کا نمبر ہے، یہاں ہمارا سینٹر ہے. کیا ہماری ریسپشن اتنی ایفیشینٹ ہے؟ اچانک آف ٹائم، ڈیوٹی کا نہیں ٹائم تھا، شام کا ٹائم تھا، کوئی نہیں تھا بلڈنگ میں اور دو تین لوگ تھے شاید، تو وہ اسی وقت دکھایا.
وہ میرے خیال مارمنس تھے یا کوئی ایک سیکٹ ہے کوئی اور، جیوز وٹنس. تو اس کے بعد مجھے اچھی طرح یاد ہے، جب میں یونیورسٹی میں تھی بہت سال پہلے، پنجاب یونیورسٹی میں، اس وقت ہمارے ہاسٹل میں وہ خواتین کچھ آئی تھی جو یہاں بھی ہر گھر میں جاتی، تو انہوں نے بائبل دی تھی مجھے پڑھنے کے لیے. تو اس کے بعد جب کچھ ہم نے بات چیت شروع کی اسلام کے بارے میں، تو الحمدللہ میرے بیگ میں بھی ہر قرآن کا نسخہ ہوتا ہے، تو میں نے بھی نکالا، تو میں نے ان کو بتانا شروع کیا. تو انہوں نے باقاعدہ ہائی لائٹر سے ہائی لائٹ کیے ہوئے تھے بائبل کے وہ حصے کہ جو میرے باتوں کا جواب تھے ان کی کتاب میں. کیونکہ میں تو اس پریپریشن سے گئی نہیں تھی کہ میں نے کسی کرسچن سے بات کرنی ہے، تو میں جب کھولتے الحمدللہ مجھے قرآن مجید کا کافی جلدی آیات مل جاتی ہیں، لیکن یہ ہے ہائی لائٹ کی ہوئی تھی جگہ. اور وہ بتا رہا تھا، مجھے یاد بھی نہیں کیونکہ 2003 تھے شاید جب میں گئی. تو اس نے بتایا کہ میں جب فارغ ہوتا ہوں اپنی ڈیوٹی پر تو میں مسلسل اس کو پڑھتا رہتا ہوں، اور پتہ نہیں کتنی دفعہ اس کو پڑھ چکا ہوں، کیونکہ تاکہ کوئی موقع ہاتھ سے نہ جائے کہ کوئی کسی وقت بھی آ جائے اور کوئی بھی آ جائے تو وہ خالی نہ جائے، اس کو کچھ نہ کچھ بتا ہی دیا جائے. ہم اگر قرآن مجید پڑھتے بھی ہیں تو ایک دفعہ پڑھ کے ہم کہتے ہیں ختم ہو گیا، اور جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد فارغ ہو جاتے ہیں ہم. اس کو بار بار پڑھنا اور اس اینگل سے پڑھنا کہ جس ماحول میں رہ رہے ہیں، جو آس پاس ہمارے لوگ ہیں، ان کے کوسچنز کیا ہیں اور ان کے جواب ہم کیسے دے سکتے ہیں. یہاں سے ہم کیسے بتائیں کہ ہماری کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے. اس کے لیے ہم پریپیئر نہیں ہوتے کیونکہ محنت نہیں کرتے، کوئی ترتیب نہیں بنے بھی تو اس کو قائم نہیں رہنے دیتے. ہم چاہتے ہیں ہماری خاطر سب کچھ توڑ دیا جائے. زوال یافتہ لوگ ہیں. اور ہمارا تو مشن کا حال یہ کہ ہم کسی کو یہ بتاتے ہوئے بھی شرماتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں یا پڑھنے جاتے ہیں یا کہاں جاتے ہیں یا کون ہمارا ٹیچر ہے. ہر چیز کو مینشن کرنے سے ڈرتے ہیں، اپنی آئیڈینٹی چھپاتے ہیں، ان کو بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں. بالکل میں یہی سوچتی ہوں کہ جتنے لوگوں سے ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے، کوئی گھر میں کام کرنے کے لیے آتا ہے، کہیں ہم کام لینے کے لیے جاتے ہیں، کتنی بار ہم سوچتے ہیں کہ ہم ان سے کچھ تو بات کریں. آج کل دیکھیں تھوڑا موسم بدلا، گرمی ہو رہی ہے، کیسی سب کی طبیعت ہو رہی. میں ہر تھوڑی دیر بس سوچتی ہوں یا اللہ جہنم کی آگ سے بچانا. یہاں گرمی ہے تو چین نہیں آتا، تو وہاں کیا بنے گا. اپنے لیے تو یہ سوچتے ہیں تو باقیوں کے لیے کیا سوچتے ہیں، ان کے لیے کیا درد رکھتے ہیں. ہماری اصل میں پرائرٹی کچھ اور ہے. ہم یقین نہیں کیے ابھی، ان حقیقتوں کو مانے ہی نہیں ابھی، اس لیے چھوٹی چھوٹی مشکلات پہ گھبرا کے اپنا کام چھوڑ بیٹھتے ہیں. ہمیں بھی اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں وہ اگر ہماری کمائی کا ذریعہ بھی ہیں تو ان میں سے بھی صدقہ خیرات کرنا چاہیے کہ اس کا کچھ وقت، کچھ حصہ انسان ایسے کام میں لگائے کہ جہاں سے وہ دنیا کا فائدہ نہیں بلکہ آخرت کی کمائی کے لیے اس کو کرے. یعنی بعض اوقات ہمارے اندر صلاحیت ہوتی ہے لیکن فیلئر کا ڈر ہوتا ہے، تو اس لیے ہم وہ نہیں کر پاتے، نہیں کرنا چاہتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ٹھیک نہ ہو. لیکن لگے رہنا چاہیے. اور ہمیشہ انسان ایک بات ذہن میں رکھے کہ اگر وہ کسی پر بھی کوئی احسان کر رہا ہے تو دراصل وہ اپنے آپ پہ کر رہا ہے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا. کسی کو فیور دینے کا مطلب دراصل اپنے کو فیور دینا ہے. کسی کا دکھ درد دور کرنا دراصل اپنا دکھ درد دور کرنا ہے. بہرحال اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمۃ 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 اللہ وبرکاتہ.